ذرا تصور کریں کہ 2045 آ چکا ہے اور آپ کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ نئے لوگ آ چکے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ زیادہ تر 50-60 سال سے زیادہ کی ایج میں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے ایج میں ہیں یا ینگ ایج میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی امیجن کریں کہ آج کی جو جین زی ہے، جو سوشل میڈیا کے دور میں پروان چڑھی، جس نے اے آئی دیکھی، جو ہر وقت موبائل پہ صرف ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، کیا وہ آنے والے دنوں میں یعنی 2045 تک سیاسی قیادت سنبھالنے کے لیے اہل ہو چکے ہوں گے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی قیادت ہمیشہ نہیں رہتی، نسل در نسل وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے نسلیں بدلتی ہیں ویسے ویسے قیادت بھی بدلتی رہتی ہے۔ آج کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات کو دیکھا جائے تو فطری طور پر ایسا لگتا ہے کہ 15-20 سال کے بعد آپ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو سر کا تاج ہے وہ اچانک آ سکتا ہے، یعنی آپ کو حکومت اچانک مل سکتی ہے لیکن قیادت اچانک سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ پاکستان پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1980 کی دہائی میں ساؤتھ کوریا میں نوجوان نسل نے، سول سوسائٹیز نے، کسانوں نے اور بہت سارے لوگوں نے مل کر سیاسی نظام تبدیل کر دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 1987 تک لاکھوں لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور ساؤتھ کوریا کی سیاسی قیادت یا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی منظرنامہ اچانک سے تبدیل نہیں ہوا، نہ ہی سیاسی قیادت اچانک سے نمودار ہوئی، بلکہ یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو کئی سالوں سے یونیورسٹیوں میں مباحثے کرتے تھے، ڈائیلاگ کر رہے تھے، وہ طلبہ تنظیموں میں کام کرتے تھے، سیاسی شعور حاصل کرتے تھے اور ملکی مسائل پر کھل کر بات کیا کرتے تھے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ قیادت اچانک تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ کئی سالوں سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دوسری مثال لے لیں فن لینڈ کی سینا میرن پرائم منسٹر کی، جو 34 سال کی عمر میں اپنے ملک کی پرائم منسٹر بن گئیں، لیکن وہ ایک ہی دن میں پرائم منسٹر نہیں بنی۔ انہوں نے یوتھ ونگ کی سیاست سے آغاز کیا، مقامی حکومتوں میں کام کیا، پارلیمنٹ کا تجربہ حاصل کیا، وزارت چلائی۔ ان سارے تجربوں سے گزرنے کے بعد ملک کی قیادت ان کے سپرد کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت اچانک سے نہیں آئے گی بلکہ اس کی سیاسی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور ان دو مثالوں کے برعکس جو عرب سپرنگ تھا، وہاں نوجوان قیادت سامنے آئی، انہوں نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، وہاں حکومتوں کو تبدیل کر دیا، لیکن وہاں سیٹ بیک یہ تھا کہ ان لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں تھی، سیاسی ٹریننگ انہوں نے نہیں حاصل کی تھی، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا سیاسی خلا پیدا ہوا کہ وہ لوگ ان ملکوں کی قیادت کو نہیں سنبھال سکے۔ اور آج دیکھیں مصر، لیبیا، تیونس، اس طرح کے کئی ممالک جیسے شام ہے، لبنان ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں سیاسی قیادت بغیر تربیت کی آئی اور آج وہاں مکمل طور پر تباہی ہے۔ وہ ممالک کئی مسائل کا شکار ہیں۔ صرف احتجاج ہی کافی نہیں ہوتا، قیادت کی تیاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات پر نظر ڈالیں تو آج کی جین زی سوشل میڈیا جانتی ہے، اے آئی کو دیکھتی ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے ٹرینڈ سے بھی باخبر ہے، لیکن کیا اسے آئین کا علم ہے کہ پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے، بل کیسے بنتے ہیں، پاس کیسے ہوتے ہیں، معیشت کیسے کام کرتی ہے، خارجہ پالیسی کیسے بنائی جا سکتی ہے، مقامی حکومتوں کا نظام کیسے بنتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے اور بیوروکریسی سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی سیاسی قیادت تیار ہو چکی ہے۔ اگر ان سوالات کا جواب نہ میں ہے تو سمجھ لیں آپ کی سیاسی قیادت کا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ یہ سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ چیزیں عام آدمی کے، عام جین زی کے نالج میں نہیں ہیں، جین زی کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اب اس موقع پر حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے، والدین کیا کریں اور جین زی کے لوگ خود کیا کریں؟ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے نصاب میں آئین، جمہوریت، پارلیمانی نظام، بیوروکریسی، بدلتے نظام، یہ ساری چیزوں کو شامل کیا جائے تاکہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اور پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کر سکیں۔ اسی طرح یوتھ کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ یوتھ پارلیمنٹ بنائیں، شیڈو کیبنٹ بنائیں، مباحثوں میں حصہ لیں، طلبہ یونینز میں کام کریں، لوکل گورنمنٹس کا حصہ بنیں، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں، سماجی تنظیموں کا حصہ بن جائیں تاکہ ان کی سیاسی تربیت ہو سکے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے اچھے کام بھی کر سکیں۔ اور والدین کا بھی ایک ایشو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ صرف پڑھائی کریں، سیاست سے دور رہیں، سیاست سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط رویہ ہے۔ سیاست صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے، جلسے جلوس
جلسوں میں جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ سیاست سیکھنے سے ہی معاشرے کی بہتری آتی ہے، فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ذمہ داریاں لی جا سکتی ہیں۔ سیاست ہی قیادت کا نام ہے، اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، انہیں سوال کرنے کی اجازت دیں، بار بار سوال کرنے دیا کریں تاکہ وہ جوابات جان سکیں۔ ان کو مختلف نقطہ نظر سننے کا عادی بنائیں، ان کو کتابیں پڑھنا سکھائیں تاکہ ان کے اندر نئی سوچ پیدا ہو، نئی جہد پیدا ہو۔ اور اس موقع پر خود جن زی کو کیا کرنا چاہیے، جنریشن زیڈ کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیاست سمجھیں، سیاست سیکھیں، معیشت کیسے بنائی جا سکتی ہے، کیسے چلائی جا سکتی ہے، یہ بھی جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کیسے ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے، اس کی بھی ٹریننگ لینا جن زی کی ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نکلیں، سوشل میڈیا پہ فوکس کم کریں، اختلافات کو برداشت کرنا سیکھیں، شخصیت پرستی کی بجائے نظریات کو سمجھیں، اپنی کمیونٹیز میں کام کریں، خود لیڈر بنیں، اپنی سیاسی قیادت خود سنبھالیں۔ تعلیم ہی دنیا کو بدلنے کا طاقتور ترین راستہ ہے اور آج وقت ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر لیں، سیکھ جائیں۔ ابھی آپ کم عمر میں ہیں لیکن جب 15-20 سال کے بعد سیاسی خلا مکمل طور پر پیدا ہو چکا ہوگا تب آپ مکمل طور پر تیار بھی ہو چکے ہوں گے اور پھر یہ سیاسی قیادت آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ 15-20 سال کے بعد پاکستان کی سیاست بدل جائے گی، جماعتیں بدل جائیں گی، چہرے تبدیل ہو جائیں گے اور حالات بھی بدل چکے ہوں گے۔ اور آج کا سب سے اہم سوال بھی یہی ہے کہ 15-20 سال کے بعد کے لیے کیا یہ لوگ تیار ہیں اور ان کو تیار ہونا چاہیے اور یہ تیاری کیسے کریں گے؟ اور تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب سیاسی قیادت نااہل ہوتی ہے یا سیاسی قیادت تیار نہیں ہوتی، ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور نئی سیاسی قیادت سنبھالنے کے لیے کوئی خاص یا موزوں شخصیت نہیں ہوتی۔ اور پاکستان کے بھی شاید یہی حالات ہیں کہ آج کی سیاسی قیادت نااہل ہے، 15-20 سال کے بعد کے لیے کوئی سیاسی قیادت تیار نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ان سوالوں کے جواب دیے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں شیئر کیجئے۔